اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ 24ویں سپارے میں سورہ زمر جاری ہے۔ 23ویں سپارے کے اختتام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تھے کہ اللہ کا پیغام تو واضح ہے مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور سب لوگوں کو بھی مرنا ہے، پھر ان سب کا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ 24ویں سپارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کھلی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود بھی اس کا انکار کرے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو ان پر ایمان لے کر آئے گا بس وہی بچنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کرنے والوں کی برائیوں کو ان کے نیک اعمال کے ذریعے دور فرما دیتے ہیں اور ان کو بہترین جزا دیتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار آپ کو کس سے ڈرا رہے ہیں، آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اگر ان سے خود بھی پوچھا جائے کہ ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ، پھر یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر ان سے کہیے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے یہ دیوی اور دیوتا اس میں کوئی مداخلت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو بس اے میری قوم، میں وہ کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے، اور تم بھی وہ کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور سزا کسے ملتی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ ہی ہے جو روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، اور پھر جس کی روح کو چاہتا ہے روک لیتا ہے، اور جس کی روح کو چاہتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس کر دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کرتے رہیں۔ روز قیامت اگر ان ظالموں کے پاس ساری زمین کی دولت بھی آ جائے اور اتنی اور دوبارہ آ جائے، اور وہ یہ سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو یہ ناکام ہوگی۔ ان کے اوپر تو وہ عذاب آئے گا جس کا انہوں نے اندازہ بھی نہیں لگایا۔ اور یہی انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو یکسو ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ اپنی نعمت سے اسے نواز دیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میری علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ہے، نہیں بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس سے قبل کہ تم پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تمہیں کہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کو دیکھ کر تم حسرت کرو کہ کاش میں مذاق اڑانے والوں میں نہ ہوتا، کاش میں متقیوں میں ہوتا، کاش مجھے ایک موقع مل جاتا۔ تو جن لوگوں نے آج خدا کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں، تم کیا اللہ کے سوا مجھے کسی اور کی بندگی کرنے پر مجبور کرتے ہو؟ تو جس کسی نے بھی شرک کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ تمام کی تمام زمین اور آسمان اس کی مٹھی کے اندر ہیں۔ بالا تر ہے اور پاک ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ جس روز سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جس نے جیسا عمل کیا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں کہ ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک چکا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے تو پہلے سے ہی کھول دیے جا چکے ہوں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ لوگ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلے کر دیے جا چکے ہوں گے، اور پکار دیا جائے گا حمد اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں پہ سورہ زمر کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اس شخص کا تذکرہ ہے
جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور مومن تھا، اور وہ فرعون کے سامنے حق پر ڈٹ گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر کافروں کی ٹھاٹ باٹ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس سے پہلے بھی کئی قومیں تھیں جو اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں اور ان کو اذیت دے چکی ہیں، لیکن آخرکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ان فرشتوں کا جو عرش کے گرد پیش رہتے ہیں اور سب اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ ایمان والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لیں ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ انہیں بچا دے ان برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کا کفر کیا تھا، قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے اوپر غصے میں ہوں گے، اور اللہ ان سے فرمائے گا کہ اس سے زیادہ غضبناک اللہ اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کہیں گے اے اللہ، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ زندگی دے دی اور 2 دفعہ موت دے دی، اور یہ ثابت ہو گیا، ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو رجوع کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اس دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات چھپی نہیں ہوگی۔ اس روز پکارا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی، اور پھر اس دن ہر متنفس کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تو نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے پچھلی قوموں کا حشر نہیں دیکھا؟ وہ تو ان سے زیادہ طاقتور تھے، پھر ان کے انکار کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ۔ پھر جب ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت گئی۔ ایک دن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور وہ دیکھ لے اپنے رب کو پکار کے، مجھے تو اندیشہ ہے تمہارا دین ہی بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہارے مقابلے میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اس پر آل فرعون میں سے ایک شخص جو مسلمان ہو چکا تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس پر پلٹے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو ضرور تم پر آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب تم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا کہ دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیت میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت برا ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پہ ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمان کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ مجھے تو موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی،
اور وہ رائے راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے کی طرف صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کروں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ پھر دوزخیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا آج تم ہمیں اس عذاب سے بچا سکتے ہو؟ دنیا میں تو تم بہت بڑے بنتے تھے۔ پھر یہ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دی جائے۔ وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے۔ تو پھر جہنم کے اہلکار کہیں گے کہ اب تم خود ہی دعا کرو، اور ان کی دعا بیکار جانے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یقین رکھیں اللہ اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم دیکھے نہیں جا رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر یہ خواہش رکھتے تھے کہ جلدی اللہ کی طرف سے کوئی بات واضح ہو جائے، کفار قائل ہو جائیں اور سرکشی کا یہ طوفان تھم جائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں کہ اسی نے دن اور رات کو بنایا، اور زمین اور آسمان کو بنایا، اور انسان کو بنایا اور انتہائی عمدہ بنایا، اور اسے پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے پیدائش کے مراحل کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ کافر لوگ ہر اس معبود سے بری ہو جائیں گے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں جن کے تذکرے ہم نے آپ سے کیے اور جن کے نہیں کیے، اور ان میں سے کسی کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود سے کوئی نشانی لے آئیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ کر دیا گیا، اور غلط کار لوگ خود خسارے میں پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مویشی پیدا کیے ہیں جن سے تم رزق بھی حاصل کرتے ہو، فائدے بھی اٹھاتے ہو اور سفر بھی کرتے ہو، اور ان کشتیوں کو بھی جن میں تم سمندر میں چلتے ہو، اور اسی طرح ہم نے اس سے پہلے انکار کرنے والی قوموں کو تباہ کر دیا، اور یہ لوگ کیا اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بس قیامت کے دن جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے، مگر ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا، اور اس وقت یہ کافر لوگ خسارے میں پڑے ہوں گے۔ یہاں پر سورہ مومن کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام اس کے پہلے لفظ حامیم اور اس میں آنے والے سجدے کے اوپر رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو لوگوں کو خوب کھول کھول کر ان کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام سناتا ہے، تاکہ ان کو بشارت دی جائے اور ان کو ڈرایا جائے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہی ہوں تمہاری طرح کا، بس میں اپنے رب کا کلام سناتا ہوں جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے تاکہ تم سیدھا رستہ اختیار کرو اور اللہ رب العزت سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کے دونوں کونوں کو بنایا ہے؟ وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے
ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ بس اگر یہ اس کے بعد بھی منہ موڑتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک زبردست اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، جس طرح عاد اور سمود کے اوپر نازل ہوا تھا۔ عاد کا یہ حال تھا کہ وہ سمجھتے تھے ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت طوفانی ہوائیں بھیج دیں تاکہ ان کو ذلت اور رسوائی کا عذاب چکھائے۔ رہے سمود تو ان کے پاس کھلی نشانی آنے کے باوجود بھی انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بننا پسند کیا۔ آخر ان کی کرتوتوں کے سبب ان پر بھی ذلت کا عذاب آ پہنچا۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب یہ سب کے سب مجرم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی اپنے جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اب تم اسی کی طرف پلٹائے جا رہے ہو۔ جب تم دنیا میں جرائم کرتے تھے تو تمہیں کبھی یہ خیال نہ آتا تھا کہ تمہارے اپنے ہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی بھی دیں گے، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ اللہ کو تمہارے اعمال کی کوئی خبر ہی نہیں، اور یہی چیز تمہیں لے ڈوبی۔ پھر ان منکرین کا ذکر آتا ہے جب وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن سنایا جائے تو خوب شور شرابہ کرو اور اس میں خلل ڈالو، شاید اسی بہانے تم غالب آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور اپنے اس جرم کی سزا ضرور پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ہیں، لہذا تم ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو۔ لیکن اگر تم غرور کرو گے تو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں، وہ شب و روز اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے، پھر یکایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ پانی برساتے ہیں اور وہ جی اٹھتی ہے، اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ خبر بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ان کو بھی آگ میں جھونکا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی بنا کر بھیج دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ ایسی کوئی آیتیں نازل ہوئیں جو ہم پر واضح طور پر بیان کی جاتی۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں کے لیے ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو کوئی بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر بیجا ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر 24واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔